السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله عز وجل في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و مجلس میں تشریف فرما بزرگان دین، میرے اپنے نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، جس نے ہم کو انسان بنایا، مسلمان بنایا اور امت محمدیہ میں پیدا فرما کر دیگر قوموں سے ممتاز کر دیا۔ شروع اس اللہ کے نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ بعدہ حمد و ثنا کے درود و سلام کا تحفہ نازل ہو اس ہستی مبارکہ مطہرہ پر جس کو اللہ رب العالمین نے اپنا حبیب بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، جس سے خطاب کر کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں ایک کانفرنس بعنوان احترام انسانیت کانفرنس کے تحت جمع ہوئے ہیں، جس کا مقصد اس منچ سے پیغام انسانیت اسلام کی نظر میں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ الحمدللہ سرزمین پرلی پر جمعیت اہل حدیث پرلی کے ذمہ داران نے اس کانفرنس کے تحت ایسے جوہروں کو آپ کے سامنے پیش کیا جو صرف شہر ہی نہیں، ضلع ہی نہیں، صوبہ ہی نہیں، بلکہ ساری دنیا میں اپنی فن تقریر کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، جن سے میری مراد آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، فضیلت الشیخ علامہ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمانی ربانی حفظہ اللہ، شیخ زید پٹیل حفظہ اللہ۔ محترم حضرات، قبل اس کے کہ میں اس نشست کا یا تقاریر کا آغاز کروں، اس پرجوش رونق کے دلوں کو کلام اللہ سے منور کرنے کے لیے، یعنی قرأت کلام پاک کے لیے، میں شیخ حافظ عبد الماجد حفظہ اللہ امام و خطیب مسجد امیر معاویہ پربھنی کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرأت کلام پاک سے اس نشست کا آغاز کریں۔ حافظ عبد الماجد حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل
يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد تقاریر کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے. قبل اس کے کہ میں پہلے مقرر کو آپ کے سامنے پیش کروں، میں چند وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 3 عناوین ہمارے سامنے ہیں کہ یہ پیغام انسانیت یا احترام انسانیت کانفرنس کے تحت 3 عناوین کو منتخب کیا گیا ہے، جس میں سے پہلا عنوان حالات کے پیش نظر NRC CAA وغیرہ کے تعلق سے شیخ زید پٹیل حفیظہ اللہ آپ کے سامنے خطاب کریں گے. اس کے بعد ان حالات کے جو بھی تناظر ہے، ان تناظر میں مسلمانوں کی روش دیکھی جا رہی ہے کہ حالات مسلمانوں پر بد سے بدتر آ چکے ہیں. اس کے باوجود بھی مسلمان ہوش کے ناخون نہیں لیتا، اس کے باوجود بھی مسلمان رجوع اللہ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی ندامت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں چاہتا. تو کیا اب بھی ڈرنے کا اللہ تعالیٰ سے وقت نہیں آیا؟ یہ ایک عنوان ہمارے سامنے شیخ جاوید عثمان ربانی حفیظہ اللہ خطاب کریں گے. اور تیسرا اور آخری موضوع جو کہ مرکزی موضوع ہے، جس کے لیے ہمارے فضیلت الشیخ مفسر قرآن علامہ جلال الدین قاسمی حفیظہ اللہ موجود ہے، لہٰذا میں سب سے پہلے مقرر کو آپ حضرات کے سامنے بلا کسی تاخیر کے پیش کرنا چاہتا ہوں، جن سے میری مراد فضیلت الشیخ جاوید عثمان ربانی حفیظہ اللہ ہے. شیخ محترم آئیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو مستفید کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبكم وكثير منهم فاسقون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو پیدا کیا تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا شتر بے مہار، بلکہ رب العالمین نے انبیاء کا تسلسل جاری رکھا اور اس کے ذریعے سے بتاتا رہا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلا انسان ہی زمین میں اتارا تو نبی بنا کے اتارا۔ یہ تھیوری بالکل غلط ہے کہ پہلا انسان جنگلی تھا، یا ڈاروین تھیوری کے مطابق جانور سے انسان بنا۔ شاید وہ بنا ہو تو بنا ہو، لیکن انسان ہی بن کے آیا تھا، جانور سے نہیں بنا۔ اور یہ تھیوری بھی بالکل غلط ہے کہ انسان جنگلوں میں ایسی چیزیں کھا کر جیسے جانور پلتے بڑھتے ہیں اور بغیر لباس کے رہ کر تمدن و ترقی کے منزل پہ پہنچا، بعد میں لباس اختیار کیا، بعد میں پکا کے کھانا شروع کیا۔
اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے جو اتارا، پہلے ہی انسان اس وقت کا سب سے بڑا عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، نبی بھی تھا۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها۔ یاد کرو وہ موقع جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ زمین میں ایک ایسا انسان بنانے والا ہوں، ایسا خلیفہ بنانے والا ہوں، ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے۔ تو ملائکہ نے جو سب سے پہلی بات کی وہ یہی کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ ایسے کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے جواب میں اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام نام سکھلا دیے، حتیٰ کہ قیامت تک رونما ہونے والی ہر چیز کا نام بعض روایتوں کے مطابق اللہ نے پوٹینشیلی حضرت آدم کے اندر رکھ دیا۔ آج سائنسی ایجادات بھی اصل میں پوٹینشیلی علم تھا، ظاہر بعد میں ہوا۔ تو تمام علوم کا جامع بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا۔ جاہل نہیں تھے بلکہ تمدن کے اونچے اخلاق کے اونچے مرتبے پر جو انبیاء کا وصف رہا ہے اس کے ساتھ زمین پہ اترے۔ تو یاد رکھیے شتر بے مہار بنا کے نہیں بھیج دیا کہ جیسے چاہے زندگی گزارو، کہ یہ یوں ہی قسمت آزمائی ہے۔ یہ زمانے کا کیا ہے، ایک ایسا دور ہے کہ الٹتے پلٹتے پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہ وما هذه الحیات الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ یہ زمانہ ہمیں مارتا ہے، جلاتا ہے، یہ زمانے کی الٹ پھیر ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ نا 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 نا، یہ زندگی کھیل کود تماشا نہیں ہے، یہ زمانے کا الٹ پھیر نہیں ہے، بلکہ رب العالمین نے بڑے مقصدیت کے ساتھ تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور قرآن پورے اعلان کے ساتھ کہتا ہے تمہارا پیدا کرنا دراصل میری خاص عبادت کے لیے تھا۔ سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ عبادت کریں، اور پوری زندگی کیسے گزارا جائے اس کا کیٹلاگ رب العالمین نے قرآن کی شکل میں تمہیں دے دیا۔ اس سے پہلے فاتحہ رکھا اور یہ فاتحہ میں دعا سکھائی۔ مانگتے ہو تو کیا مانگتے ہو؟ کہتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ بتا، سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کر، اور دو باتوں سے بچتے ہو۔ کہتے ہو کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو انعام کیا ہے، ان کا نہیں، غیر المغضوب علیہم، جن پر تو مغضوب ہوا، غصہ ہوا، ولا الضالین، ان کا بھی نہیں ہے جو گمراہ ہوئے۔ تو یہاں پر دیکھیے صاف طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جو دعا سکھائی ہے، اگر پہلی آیت ہی کہہ دیتے تو جملہ تام تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ بتا، لیکن اللہ نے اس کی تشریح کی، فرمایا کہ کیسا راستہ؟ ایسا راستہ جو منعم علیہ گروہ کے اوپر ہوا۔ کون منعم علیہ ہیں، کس پر انعام ہوا؟ تو القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت قرآن اپنی تفسیر بعض آیتوں کی بعض آیتوں سے کرتا ہے۔ تو یہاں مجمل ذکر ہوا ہے، مفصل سورہ نساء کے اندر ذکر ہوا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن پر انعام ہوا وہ سب سے پہلی کیٹیگری انبیاء کی آتی ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، پھر اس کے بعد صدیقین کی آتی ہے، یہ انبیاء سے کم کا درجہ ہے اور شہداء سے بلند درجہ ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت مریم کو فرمایا یہ اسی درجے پر فائز ہیں، حضرت مریم صدیقیت کے درجے پر فائز تھی۔ اسی طرح ابو بکر صدیق، یہ بھی صدیقیت کے مرتبے پر تھے۔ اسی طرح اماں عائشہ کیا ہیں؟ بنت صدیق، یہ بھی صدیقیت کے مرتبے پر تھے۔ تو فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین
नबीयीन अंबिया पर, फिर इसके बाद वस्सिद्दीकीन सिद्दीकीन पर, फिर इसके बाद शुहदा पर, फिर इसके बाद सालिहीन पर। ये मुनअम अलैह गुरोह है, इन लोगों के गुरोह पे चला और उनके नहीं जिन पर तो गुस्सा हुआ। इमाम इब्न तैमिया इस आयत की तफसीर में रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल मग़लूब अलैहिम अल यहूद अन्नसारा लद्दालीन अन्नसारा, के मग़लूब अलैहिम असल में यहूद हैं जिन पर अल्लाह गज़बनाक हुआ। फरमाया कि मन लअनहुल्लाहु व ग़ज़िब अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीरा व अबद अत्ताग़ूत उलाइका शर्रुम मकाना व अज़ल्लु अन सवाइस सबील लुइनल लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम। अल्लाह तबारक व तआला के इन पर फटकार पड़ी, लानत पड़ी। इनके अंदर हमने सूअर बनाए, बंदर बनाए, ये जलील व खार होके रह गए और हमने हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा के ज़रिए इन पर लानत करवाई। लुइनल लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। इस वास्ते के ये हुदूद शरअ से जब जब निकल जाया करते थे, बार बार गुनाह करते थे। ये है मग़लूब अलैहिम। ज़ालिन कौन है? नसारा हैं। मिन क़ब्ल व अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइस सबील, कि ये लोग भी राह से भटक गए थे। इन लोगों का नहीं बल्कि उनका जिन पर तूने इनाम किया। तो रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। तुमने मांगा, हमने किताब दे दी, ये सिरात मुस्तकीम। तुमने जैसे ही दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके जवाब में उतार दिया। सबसे पहला सूरह बकरा की आयत शुरू हो रही, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये है ये किताब जिसके अंदर कोई शक नहीं है, बल्कि शक भी नहीं, रैब भी नहीं है। शक तो दर्जे में ऊपर का होता है, रैब उससे भी कम है। उर्दू में उसका कोई तर्जुमा नहीं हो सकता। अरबी ज़ुबान के अंदर वो चाशनी है और वसात है कि रैब का माना हम नहीं कर सकते, वरना तो ज़ालिकल किताब ला शक फी भी आ सकता था। नहीं फरमाया, फरमाया कि ला रैब फी, शक से भी अदना तरीन शक करने की गुंजाइश नहीं है इस किताब में। और ये वो किताब है जो तुम्हारे लिए राह दिखाती है। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा व अन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। हमने इस कुरान को हिदायत का जरिया बनाया, ये हादी बन के नाजिल हुआ। ये झाड़ फूंक की किताब नहीं, तावीज़ गंडों की किताब नहीं, उठा के ताबदानों में रखने की किताब नहीं। जाओ जाओ अपने घरों में देखो तुमने कुरान के साथ क्या सलूक किया है, हमने कुरान के साथ क्या सलूक किया है। ताबदानों के अंदर गिलाफों में लिपटे हुए कुरान धूल में अटे हुए पड़े हुए हैं और किसी को पढ़ना नसीब नहीं होता है। और हमारी हालत, अपने मोबाइल को 10 मरतबा पोंछते हैं, जिनमें 50 मरतबा क्या स्क्रीन को पोंछ के रखते हैं। कल रब्बुल आलमीन हशर के मैदान में पूछे कि बदबख्त अपने मोबाइल की स्क्रीन को तो 10 मरतबा 100 मरतबा दिन में पोंछा करता था। मेरा कुरान तेरे घर में था और तूने कभी उसको पोंछा, कभी तूने उठाया, कभी तूने पढ़ा? तो याद रखो अल्लाह के कुरान को छोड़ने की पादाश में आज हम जलील हुए हैं। हमारी जिंदगी नहीं तंग हुई बल्कि हमारा वजूद भी तंग हो गया। एनआरसी के जरिए, सीएए के जरिए, एमपीआर के जरिए, सीएबी के जरिए। ये असल क्या है? तुम वजूद की लड़ाई लड़ रहे हो, तुम वजूद की लड़ाई लड़ रहे हो। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये एक तरफ है तो दूसरे तरफ हमारी हालत क्या है? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये हालत हमारी है। मजलूम ऐसे कि हम आवाज़ भी नहीं निकाल सकते, आवाज़ निकाले तो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगता है। जो सबसे बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ है वो अमन का पैगंबर बन के आता है। वजह इसकी क्या हुई? तुमने कुरान को छोड़ दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह ताहा में कहता है कि जो कोई इस कुरान को छोड़ता है
تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. کہ یاد رکھو جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ذکر کا مطلب اللہ اللہ کے نعرے نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ کے تسبیح کے دانوں کا کیا ہے گردان نہیں ہے، بلکہ اللہ خود تشریح کرتا ہے ذکر کیا ہے. فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. قرآن ذکر اکبر ہے. فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، اگر تم قرآن سے منہ موڑو گے تو ہوگا کیا؟ فإن له معیشۃ ضنکا، ہم تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں گے. ونحشره یوم القیامت اعمی، کل قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھائیں گے. وہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ مجھے کیوں تو نے اندھا اٹھایا ہے؟ وقد كنت بصیرا، میں دنیا میں تو بینا تھا، دیکھنے والا تھا. تو رب جواب دے گا کذالک، یہ اس واسطے ہوا کہ اتت کا آیاتنا فنسیتها، کہ ہماری آیتیں آیا کرتی تھی تیرے پاس، ہماری تلاوت سامنے تھی تیرے پاس، ہمارا قرآن سامنے تھا تیرے پاس، لیکن تو دراصل بھلا رہا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں. کہ رب کو بھول نہیں ہے، یہ طنز کے طور پہ استعمال ہوا ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں، بھول اللہ کو زیبا نہیں. اللہ تبارک و تعالی بھول نہیں رکھتا، وہ عیب ہے. لیکن یہاں پر نسیہ کا لفظ اس واسطے آیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى کا لفظ اس واسطے آیا کہ تنزن استعمال ہوا کہ بدبخت تو رب کے قرآن کو بھلائے رہا، تو یاد رکھ آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں. تو یاد رکھیے مسلمانوں، جو عنوان اب میں نے جو کچھ بھی تمہید باندھا، اب میں اپنے عنوان میں داخل ہو رہا ہوں. عنوان جیسا کہ ابھی جی ہمارے کنوینر نے اعلان کیا کہ اللہ سے ڈرنے کا وقت ابھی نہیں آیا، تو میں نے قرآن کے اوپر نظر ڈالی. اللہ نے جو کچھ علم دیا ہے، حقیر سا ادنا سا طالب علم ہوں، میں نے حدیث کی ان آیتوں پر، سورہ حدید کی ان آیتوں پر میری نظریں ٹک گئی. لگا کہ یہ مضمون ہے اصل میں مجھے پیش کرنا ہے، جہاں رب اسی بات کو ذکر کر رہا ہے. اسی آیت کو میں نے پڑھا، سورہ حدید کی 13 نمبر کی آیت سے شروع کیا، اور 16 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ابھی وہ وقت نہیں آیا. ظالموں سنو، گناہ کرنے والوں سنو، رات کا اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کیا ہے نیٹ پہ کھیلنے والوں سنو. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈر جائیں، اس کے ذکر کو سن کر، اس کے کلام کو سن کر. ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. ایسے نہ ہو جاؤ جیسے پچھلے امتوں کے اوپر حال ہوا جو اوت الکتاب تھے، جن کو کتاب دی گئی تھی، لیکن زمانہ گزرا تو انہوں نے کتاب سے منہ موڑ لیا، تورات سے منہ موڑ لیا، انجیل سے منہ موڑ لیا، اور اس گناہ کے پاداش میں ان کے دل ہم نے سخت کر دیے. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون. اکثر لوگ اصل میں فاسق ہیں، گنہگار ہیں. یاد رکھیے یہ مضمون سورہ حدید میں وہاں آیا ہے جہاں پر رب العالمین نے وہ حشر کے میدان میں مومنین اور منافقین اٹھیں گے تو ان کو پل صراط پر سے گزرتے ہوئے کیا احوال ہوگا، وہ احوال کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں یہ آیت آئی ہے جہاں سے میں نے تلاوت کی. کیوں؟ اصل ڈر تب آئے گا نا جی جب تمہیں احساس ہو کہ تمہارے اوپر کیا کیا ادوار گزرنے والے ہیں. ابھی MPR کا ہی واقعہ اٹھا لو، NRP کا ہی اٹھا لو، CAA کا ہی اٹھا لو. آج وجود کی جنگ لڑتا ہوا مسلمان جب اسے احساس ہوا کہ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد اس کو ہندوستان میں جگہ نہیں ملے گی، سٹیزن شپ نہیں ملے گی، احساس ہوا تو وہ دھرنے پہ آیا، احساس ہوا تو وہ احتجاج پہ آیا، ورنہ تو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. لیکن کیا یہی احساس کبھی تمہیں مسلح پہ لے آیا؟
کہ جنت میں جگہ نہیں ملے گی؟ کیا یہی احساس کبھی تمہیں تہجد پہ لے آیا کہ اللہ تبارک و تعالی دھتکار دے کل قیامت کے دن کہ یہ بندہ مجھ سے ہمیشہ ناراض کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، اٹھا کے اسے پھینک دو؟ کبھی وہاں پر سٹیزن شپ ملنے کے لیے تم نے کام کیا؟ کیوں نہیں کام کیا؟ جبکہ یہاں کی سٹیزن شپ جا رہی ہے تو تمہارے اندر احساس ہے، تمہارے لیے احتجاج کے لیے وقت ہے، تم دوڑ کے آتے ہو۔ یاد رکھو یہ چیز جو دنیا کے لیے تم کرتے ہو، اس کے لیے اصل میں اہمیت ہے دنیا کی، آخرت کے لیے بھی کبھی کی ہے؟ کبھی وہاں پر بھی دیکھا ہے کہ جنت میں، جنت الفردوس میں سٹیزن شپ کیسے ملے گی؟ رب العالمین نے کیا وعدے کیے ہیں؟ کس کے ذریعے سے رب العالمین ہمیں کیا ہے سٹیزن شپ دے گا؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ یہ جو جنت کے وارث بنیں گے، یہ کون صفات والے وارث بنیں گے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کون بندے ہیں کن کو سٹیزن شپ ہے جنت کی؟ وہ مومن جو فلاح پا گئے۔ کون سے مومن؟ فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں۔ ہماری نمازیں کیا ہیں؟ خشیت سے پر ہیں۔ ہمیں تو کیا ہے جیسے ہی ہاتھ بنتے ہیں ہر گمی ہوئی چیز نظر آتی ہے، ہر بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ رب کی یاد کہاں آتی ہے؟ ہماری نمازوں کی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں تو نمازیں ایسی ادا کرتے ہیں جیسا کہ ایک رسم ہو، ایک عادت ہو۔ تم نے نماز میں کبھی روتے ہوئے کسی نمازی کو دیکھا ہے؟ قرآن پڑھتے ہوئے آنسو نکلتے ہوئے کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے؟ اتنا ہی نہیں، جاؤ اپنی زندگی کا مطالعہ کرو، اپنی زندگی میں دیکھو کس کو 25 سال ہو گئے، کس کو 50 سال ہو گئے، کسی کو 40 سال ہو گئے، کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 5 سال ہو گئے، اللہ کے ڈر سے رویا ہے؟ کبھی رویا ہے؟ اللہ کے ڈر سے تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، رونا آ گیا، کبھی ہوا ہے ایسے؟ دیکھو خالص اللہ کے ڈر سے زندگی میں کتنے سال پہلے تم نے رویا تھا؟ خالص اللہ کے ڈر سے کتنے دن پہلے تم نے رویا تھا؟ جاؤ اپنی زندگی میں تلاش کرو، تمہیں کوئی دن نہیں ملے گا۔ اللہ کا ڈر ختم۔ اللہ کے رسول تو دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عین لا تدمع، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا تخشع۔ اے اللہ جس ڈر میں تیری خشیت، دل کے اندر تیری خشیت نہ ہو، وہ دل مجھے نہیں چاہیے۔ جس آنکھ کے اندر تیرے ڈر سے آنسو نہ نکلیں، وہ آنکھ نہیں چاہیے مجھے۔ آنسو رونا بزدلوں کا کام نہیں ہے، رب کے ڈر سے رونا بہادروں کا کام ہے۔ ہر نبی نے رویا ہے، آدم نے رویا ہے، نوح نے رویا ہے، ابراہیم نے رویا ہے، یعقوب نے رویا ہے، یوسف نے رویا ہے، یحییٰ نے رویا ہے، زکریا نے رویا ہے، ہر نبی نے رویا ہے۔ سورہ مریم کے اندر رب العالمین نے 11 انبیاء کرام کے نام ایک ساتھ ذکر کیے ہیں، 11 انبیاء کرام کے نام ایک ساتھ ذکر کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کی حالت کیا ہوتی تھی؟ خروا سجدا وبکیا، کہ یہ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے رب کے نزدیک سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ تو ہمارے اندر کہاں خشوع؟ ہمارے اندر اللہ کا ڈر کہاں؟ ہمارے اندر اسلام، ہمارے اندر اسلامی تہذیب، ہمارے اندر اسلام کے مطابق عمل، اللہ کا ڈر، رسول اللہ کی اطاعت کہاں گئی؟ اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ جنت ملے یا جہنم۔ ہم تو دنیا کے حریص ہیں، دنیا کے کتے بن گئے، بھاگتے ہیں پیچھے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ یہ کتے جو کہ اپنی خواہش نفس کی وجہ سے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کو کتنا بھی کھلاؤ زبان لٹکائے رہے گا، نہ بھوکا ہو تب بھی زبان لٹکائے رہے گا۔ یہی حرص دنیا کے اندر انسان کا نمونہ ہے۔ کتنا بھی لو، ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بدبخت دوسری سونے کی وادی کے لیے تمنا کرے گا۔ ایک کار ہے، 2 کیسے بنائیں جی؟ 3 کیسے بنائیں؟ ایک گھر ہے،
دو گھر کیسے بنائیں؟ 1 لاکھ ہے 2 لاکھ کیسے بنائیں؟ 1 کروڑ ہے 2 کروڑ کیسے بنائیں؟ ارے ایسے ایسے پیسے والوں کو میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کی نسلیں کھا کے ختم نہیں ہو سکتا پیسہ، وہ بھی پیسے کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے۔ حرص، طمع، لالچ اور کتنا بھی دو، کتنا بھی کھلاؤ کتے کو، وہ زبان لٹکائے رہے گا۔ یہی حالت ہماری ہو گئی کہ دنیا کے پیچھے بھاگو، کتنا بھی حاصل ہو جائے اور مل جائے۔ میں نے کبھی کسی بوڑھے کو یہ کہتے ہوئے بہت کم سنا ہوں کہ آپ پوچھیں نا جی کیسے ہیں بھائی، اچھے ہیں؟ تو میں نے کبھی کسی بوڑھے کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ مولوی صاحب زندگی کٹ گئی، اب تو کیا رکھا ہے، بس کلمے کی موت نصیب ہو جائے دعا کیجیے۔ نہ، ایسا کوئی بوڑھا میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کتنا بھی بوڑھا ہے آپ اس کو سلام کر کے ہاتھ ملائیے نا، پوچھئے نا کیسے ہیں حضرت، کیا بھی نہیں بھائی، ذرا شوگر ہے، ذرا دعا کرو اچھا ہو جانتے۔ ابھی کتنے سال جیے گا بھائی، جیا نا اتنے سال، ابھی ذرا شوگر ہے، تھوڑا سا بلڈ پریشر ہے، ذرا دعا کرو صحت ہو جائے۔ تو ابھی جینا ہے، مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ بہت کم لوگوں سے سنا میں نے کہ کوئی کہتا ہو کہ مولوی صاحب میں عمر پا چکا ہوں، 80-90 سال کی عمر ہو گئی، اب تو دعا کیجئے کہ اللہ کلمے کی موت نصیب کر دے۔ یہ کہنے والے کو کہیں نے نہیں سنا۔ یہ دنیا ہے جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، دنیا کماؤ جماؤ، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری ہے۔ لے کے جاؤ تو کیا لے کے جاؤ گے؟ ارے خالی ہاتھ جاؤ گے۔ اور یہ موت کس کو چھوڑنے والی ہے؟ کوئی رہا جو ہمیشہ، جو دوسرا رہ سکتا ہے؟ اگر کوئی حقدار تھا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر دنیا میں ہمیشہ کوئی رہنا تھا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اللہ نے ان کو بھی بلا لیا، اور انبیاء میں صاف فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ ہم نے کسی بشر کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی، کسی انسان کو ہم نے ہمیشگی کی زندگی نہیں دی۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو بھی بلانے والے ہیں، جو آپ کو ایذائیں دیتے ہیں کیا وہ رہ جانے والے ہیں؟ یہی سوال آج کے ماحول میں حکومت ظالم حکمرانوں سے پوچھتا ہوں۔ ارے فرعون نہیں رہا، حامان نہیں رہا، قارون نہیں رہا، اے ظالم تو کیا رہ جانے والا ہے؟ کیا تمہارے بڑے نہیں گئے؟ جائیں گا یہ بھی۔ کون باقی رہنے والا ہے؟ کوئی ظالم باقی نہیں، نہ کوئی مظلوم باقی ہے۔ انسان جا کے رہنا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، تو نہ نکلے گا تو تیرے خود کی اولاد کھندے پہ اٹھا کے لے جا کے منو مٹی کے اندر دفن کر کے آئے گی۔ یہ تیری حقیقت ہے، بھول گیا؟ سنو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نازل ہو سکی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابندہ رکھ دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اس دین کو، اور راضی ہو گیا۔ اعلان ہو گیا سورہ مائدہ کی 3 آیت میں حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم، میں تم سے راضی ہو گیا، الاسلام دینا، اسلام کو دین کی حیثیت سے، اسلام کو قانون، دین کے مطلب کیا ہے؟ چند رسومات کی ادائیگی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ پیدا ہوئے، کیا کرنا مولوی صاحب؟ ختنہ کرنا۔ 7 دن ہوئے، کیا کرنا مولوی صاحب؟ عقیقہ کرنا۔ مر گئے تو کیا کرنا مولوی صاحب؟ دفنانا، جلانا نہیں، بس ان چند رسومات کا مجموعہ اسلام ہے؟ نہ، ہم نے بہت غلط سمجھا اسلام کو۔ اسلام دین ہے، اور دین کا مطلب کیا ہے؟ قانون ہے، قانون۔ قرآن سے پوچھو، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو بھی دین کہا،
کبھی روز جزا کے دن کو بھی دین کہا، فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کے دن کا مالک ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہاں پر بھی قیامت کے لیے دین کہا، لیکن اصل دین کا مطلب جہاں پر اسلام کے معنی میں استعمال ہوا ہے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین مطلب قانون۔ قانون کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ماں کے حمل، جنین، پیٹ میں رہنے والے جنین سے لے کر قبر کی گور تک پہنچنے کے بعد تک کے جتنے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا حل اسلام ہے، وہاں سے قانون شروع ہوتا ہے۔ تو اس قانون کو رب نے کہا دین ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو آپ سورہ یوسف پڑھ جائیے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی لفظ قانون کی حیثیت سے استعمال کیا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتلاؤں تاکہ آپ کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے دین کا مطلب قرآن نے کیا استعمال کیا ہے۔ دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو وہاں سے یہ مصر پہنچ گئے۔ مصر میں جو خریدا وہ عزیز مصر تھا، منسٹر تھا، اس کے گھر میں گئے۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو ہم پالیں گے، بعید نہیں کہ ہم بیٹا ہی بنا لیں۔ پھر اس کے بعد وہ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی ڈورے ڈالنے لگی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، پورے دروازے بند کر کے برائی کی طرف بلایا۔ حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انه ربی احسن مثوائی، میرا رب تو کیا ہے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ اسی جرم کی پاداش میں کہ وہ بدی کے لیے راضی نہیں ہوئے، جیل میں بھیج دیے گئے۔ خود حضرت یوسف نے مانگا احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ ان بدبختوں نے جہاں مجھے برائی کی طرف بلایا ہے اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں جیل چلے جاؤں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کے بادشاہ کو خواب دکھایا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے بڑے عزت و اکرام کے ساتھ حضرت یوسف کو بلوایا گیا۔ جب خواب کی تعبیر بادشاہ کے لیے انہوں نے رکھی، اس کی آنکھیں کھل گئی۔ انہوں نے کہا قال جعلنی علی خزائن الارض، فائنانس منسٹر مجھے بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح تمکین فی الارض دیا اور اس وقت کے وہ فائنانس منسٹر بن گئے مصر کے اندر۔ پھر قحط پڑا، پھر بھائی آئے تو دیکھا کہ ان کے سگا بھائی جو بنیامین ہے وہ نہیں آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک بھائی تمہارا چھوڑ گیا ہے نا؟ کہا کہ ہاں جی، وہ بڑا لاڈلا ہے اپنے ابا کا، انہوں نے نہیں بھیجا مجھے۔ کہا کہ اگلی مرتبہ لیتے آنا تو میں غلہ دوہرا دوں گا۔ تو جب بنیامین ساتھ میں آ گئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو رکھنے کے لیے اللہ نے ایک ترکیب ان کے ذہن میں ڈالی۔ انہوں نے جو پیالہ ماپ کے دے رہے تھے غلہ، وہ غلے کا جو پیالہ تھا اس پیالے کو بنیامین کے خزانے میں، بنیامین کی بوری میں سی دیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ جانے لگے تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ بادشاہ کا پیالہ غائب ہے، بتاؤ سامان لے آؤ۔ پھر اس کے بعد فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك۔ اس واسطے میں پورا قصہ سنایا آپ کو۔ اللہ کہتا ہے پھر اس کے بعد تلاشی لینے والوں نے تلاشی شروع کی۔ بنیامین کے تھیلے کی تلاشی سے پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی شروع کر دی۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه۔ پھر اس کے بعد بنیامین کا تھیلا کھولا تو وہاں سے کیا ہو گیا؟ وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ اور جیسے ہی برآمد ہوا، وہاں کے گاؤں کے قانون کے مطابق، جیسے جہاں سے حضرت یوسف کے بھائی آئے تھے کنعان سے، وہاں یہی قانون تھا کہ جو چوری کرتا تھا اسے قیدی بنا لیا جاتا تھا، اسے پکڑ لیا جاتا تھا۔ تو یہ ترکیب حضرت یوسف نے اپنا کر اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو اللہ کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کے لیے یہ ترکیب سمجھائی، ورنہ تو ہوتا کیا؟ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کا جو قانون تھا اس قانون کی حیثیت سے یوسف اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ بادشاہ کا قانون فی دین الملک، قانون دین
دین قانون. یہاں پر اللہ نے حضرت یوسف کے دور میں جو بادشاہ اور اس کا قانون تھا اس کو دین کہا. تو معلوم ہوا دین کا مطلب ہے قانون جو اللہ نے تم پر مرتب کیا ہے ایسے جیو. اور قانون کا علم حاصل کرنا تم پر ضروری ہے. اور قانون کی لا علمی سے جرم ہلکا نہیں ہوتا میرے بھائی. میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں. نو انٹری لگی ہوئی تھی اور آپ نے کیا ہے کار داخل کر دی, پولیس پکڑ لی اور آپ کہنے لگے ارے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گلی نو انٹری ہے. تو آپ بتائیے پولیس چھوڑ دے گی؟ بتائیے نا بھائی. صرف سننے کے لیے آئے ہیں, کچھ بولنے کے لیے بھی آئے ہیں. ہاں بتائیے نا, چھوڑ دے گی؟ ہاں تجھے معلوم نہیں تھا اس واسطے ہم نے معاف کیا, چھوڑ دے گی؟ نہیں. قانون قانون ہوتا ہے اور قانون کو جاننا تمہارا فرض ہے. نہ دنیا مانتی ہے نہ آخرت مانتی ہے کہ قانون کو اگر تم نہیں جانتے ہو تو تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا. تو مسلمانوں یاد رکھو دین قانون ہے, اس قانون کو جاننا تم پر ضروری ہے. کل اللہ کے سامنے تم کہو کہ اے اللہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا, تو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. وہاں معافی نہیں ہے تمہاری, یہاں جاننا ضروری ہے. اب آئیے اس مقدمے کی تقریر کے بعد اگلی منزل پہ میں پہنچتا ہوں. جب قانون اللہ نے نازل کر دیا, تمہیں بتا دیا, قیامت تک کے لیے قرآن کو ابد الآباد رکھ دیا, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عوض جنت دینے کا وعدہ کر دیا, پھر ہماری زندگیوں کے اندر یہ نکل گیا, ہماری زندگیوں کے اندر یہ اہمیت اختیار نہیں کیا, ہماری زندگیوں کے اندر شریعت پر چلنا ہمیں گوارا نہ ہوا, تو یاد رکھیے پھر بڑی مشکلات ہیں. آج بھی اب بھی وقت ہے سدھرنے کا. یہ NRP, NPR, NRC, CAA, CAB جتنے ایکٹ ہیں ان سب کو ختم کرنے کے شاہین باغ آئیڈیل نہیں ہے. آئیڈیل ایک ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو. یہ نہیں کہتا کہ مت کرو, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اصل پختہ طور پر مجھے یقین ہے, جیسے میں یہاں کھڑا ہوں اس سے زیادہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہٹا دے گا ان سب قوانین کو, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر سرخرو کرے گا. تو ایک واحد بات ہے, وہ ہے اللہ کے قانون کو مان لو اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالی کے اطاعت میں آ جاؤ. یہی ایک چیز ہے. اگر نہیں ہے, اب بھی وقت نہیں آیا ہے, پھر یاد رکھو دنیا میں بھی ذلت ہی ذلت ہے, لیکن آخرت میں جو ذلت ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. مرنا تو ہر ایک کو ہے, کون چھٹکارا پائے گا؟ اور موت جیسے ہی آئے گی اسی وقت سے معلوم ہو جائے گا کہ انسان پر کیا بیتتی ہے. کیسے بھی ہو موت موت ہے, اور موت کی بڑی سختیاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرض وفات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کا کہہ رہا ہوں. اسی لیے اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جو تکلیف میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں دیکھی تھی, اس کے بعد میں نے یہ گمان کرنا ہی چھوڑ دیا کہ کوئی بچ سکتا ہے. اللہ کے رسول آخری وقت میں بھی فرما رہے تھے ان للموت سکرات, ان للموت سکرات. یہ کیا ہے, اس بڑی کیا ہے سختیاں ہیں, موت کی بڑی سختیاں ہیں, اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اگر مجرم رہا پھر تو اس کی حالت بہت بری. فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. کہ جب کبھی ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو اللہ کہتا ہے اگر وہ مجرم ہوگا تو وہ تڑپ کے کہے گا رب ارجعون, ایک مرتبہ لوٹا دو مجھے. کیوں لوٹا دوں؟ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں. کیوں جانا چاہتا ہوں؟ فرمایا کہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, کہ میں تو اچھا عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت ٹائم نہیں دیا جائے گا. اچھا عمل آج کرنے کے لیے وقت ہے, توبے کے لیے آج وقت ہے. جب ملک الموت کو دیکھ لو گے ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا, موت آ کر رہے گی. اور اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فرشتے اسے جواب دیں گے ہرگز نہیں, کلا انہا کلمۃ هو قائلها, یہ ایک بکواس ہے تیری,
وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب تو برزخ میں پڑا رہے گا قیامت تک کے لیے، اور برزخ میں وہ عذابات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں کہ ان پر کیا بیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے آئے مجھے لے کر گئے. میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی ہنڈیا ہے اور اس کا منہ بالکل اوپر آتے آتے تنگ ہو رہا ہے اور نیچے بہت چوڑا ہو چکا ہے اور دہکتی ہوئی آگ ہے اور اس کے اندر پانی کھولتا ہوا اور ننگے مرد ننگی عورتیں چیخ و پکار کرتی ہوئی اوپر آ رہی ہیں، اور جیسے ہی وہ اوپر آتی ہیں فرشتہ زور سے تھپڑ دیتا ہے، پھر نیچے جا کے بیٹھ جاتی ہیں. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہ فرمایا اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور عورتیں ہیں جو عذاب برزخ میں ہیں، یہ ابھی جہنم میں نہیں پہنچے، یہ عذاب برزخ ہے، یہ عذاب برزخ ہے، یہاں سے یہ عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو یاد رکھو مرتے ہی وہاں سے معاملہ شروع. سوالات تو کون نہیں جانتا؟ 3 سوالات تو وہ ہیں جو بہت مشہور ہو گئے. من ربک، ما دینک، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم. یہ تو کیا ہے؟ وہ سوالات ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس شخص کے بارے میں کیا جانتا ہے جو تیرے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. یہ تو جواب ہیں، یاد بھی کر لو رٹ لو، لیکن یاد رکھو وہاں پر یاد اور حفظ کرنے سے سوال کے جواب نہیں آئیں گے، بلکہ تمہارے عمل سے آئیں گے. عمل اچھا ہو تو جواب ملے گا، عمل برا ہو تو کتنا بھی یاد کر لو جواب نہیں ملے گا. میں آپ سے ابھی پوچھتا ہوں اسی وقت اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو، من ربک کا جواب آپ کو آتا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کے صفات کیا ہیں؟ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کیا ہے؟ اللہ کی قہاریت جباریت کیا ہے؟ بیان کرو. خود اپنے دل میں سوچ کے محاسبہ کر کے دیکھو کتنے لوگ ہوں جو صحیح ڈیفینیشن کر سکتے ہوں کہ رب کون ہے. قرآن کے دلائل سے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے کہ رب کون ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے آیت الکرسی کا ترجمہ کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے قل هو اللہ احد کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے تیاری کی؟ ہاں، دین اسلام کی تشریح کرو. میں کہتا ہوں کہ آپ خود اپنے دل میں اٹھا کے سوچ لو 2 منٹ کے اندر آپ کو دین اسلام کی تشریح کرنا ہے. آپ کو آتی ہے تشریح؟ اگر اب نہیں آتی تو قبر میں آ جائے گی. آپ کو سوال لیک آؤٹ ہو چکا ہے. میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں دنیا کا کتنا بڑا رحم دل استاد ہو یا کتنی بڑی رحم دل یونیورسٹی ہو، امتحان سے پہلے کبھی پرچہ ہاتھ میں نہیں دیتی. لیکن قربان جائیے میرے رب پر، وہ کتنا ارحم الراحمین ہے، امتحان کے پہلے پرچہ لیک آؤٹ کر چکا ہے، تمہیں دے چکا ہے. لیکن پھر بھی ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم تیاری نہیں کرتے. ہاں، میں تو کہتا ہوں کل زندگی کے 8 سوالات ہیں، 3 قبر کے ہیں اور 5 حشر کے ہیں. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. وہاں پر 5 سوالات، یہاں پر 3 سوالات. 8 سوالات کا پرچہ لیک آؤٹ ہو چکا ہے. لیکن کتنے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہوں؟ کتنے ہیں جو اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ کتنے ہیں جو اس کے لیے سوچ رہے ہیں؟ کتنے ہیں جو اس کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں؟ تو یاد رکھو ان سوالات کا جیسے ہی قبر میں پہنچتے ہونا ہے اور آپ کو جواب دینا ہے. اللہ کا ڈر نہیں آیا؟ کتنا بھی تم بھاگو دنیا میں، جہاں کہیں بھی چھپنا چاہتے ہو چھپو، لیکن موت جب آئے گی تو کیا چھوڑ دے گی؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. موت تمہیں آ کر رہے گی، تم مضبوط ترین قلعوں کے اندر کیوں نہ بیٹھ جاؤ، موت تو تمہیں پکڑ کر رہے گی. تو موت تو آنی ہی آنی ہے. پھر اس کے بعد تمہارا کوئی اختیار نہیں ہوگا. جس جسم کو تم تابناک بنانے کے لیے کروڑوں روپے خرچہ کرتے ہو، جس جسم کو تم اچھا رکھنے کے لیے اچھے اچھے صابن استعمال کرتے ہو، اچھے اچھے کیا ہیں تمہارے لیے جو چیزیں ہیں، ہاں کیا کرتے؟ چہرہ تابناک رکھتا کرتے. مردوں کو بھی آ گیا کرتے، عورتوں کو بھی الگ آ گیا کرتے. کریمہ لے کے تھوپ لو کتنا چاہے. ہاں، انڈیا کا کالا کہیں گورا نہیں ہوتا، انڈیا کا گورا کہیں کالا نہیں ہوتا. ہاں، یہ حقیقت ہے اصل میں. تو یاد رکھو جتنا چاہے اپنے آپ کو تزئین کر لو، مزین کر لو، خوبصورت بنا لو،
لیکن یاد رکھو موت کا ایک جھٹکا کافی ہے، وہاں سے تمہارے اندر ویرانی چھا جاتی ہے، ایسی ویرانی کہ انسان میت کو دیکھ نہیں سکتا۔ آج تو بہت سے لوگ ہیں جو اپنی باوا کی میت کو بھی نہیں دیکھتے، کیا وہاں کھڑیں گے تھے اسرائیل اسے بھی پکڑ لے چل جائیں گے تھے، اس کے سے انہیں کیا ہے دھلانے نہلانے بھی غسال کو بلاتا، حالانکہ اسرائیل کا لفظ حدیث میں نہیں آیا، کہیں بھی ملک الموت کا لفظ آیا ہے، بہرکیف مشہور ہو گیا ہے کہ وہ کیا ہے روح نکالتے ہیں، لیکن ہمیں موت سے اتنا ڈر ہے کہ ہم کیا ہے اپنے عزیزوں کو بھی نہیں نہلاتے، نہلانے کے لیے ہم غسال کو رکھتے ہیں، جبکہ اسلام کے طریقے میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ الگ غسال ہو، قریب عزیز و اقارب جو ہوتے تھے وہی نہلایا کرتے تھے۔ ہم موت سے اتنا دور بھاگ چکے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں، لیکن یہ کیا ڈرنے سے چھوڑ دے گی؟ نہیں، آ کر رہے گی اور مرنا ہی پڑے گا۔ مرتے ہی ہوتا کیا ہے؟ وہی گھر جس کو تم نے سینچ کے اپنے خون پسینے سے بنوایا ہے، خود کے بیٹے ایک دن سے زیادہ تمہیں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں نکلو یہاں سے، تمہارا کام ختم۔ اگر کوئی سونے کا دان بنوا کے ڈالا ہے تو بھی بیٹا بولتا کہ لے جاؤ قبر میں، کیا کرتے نکال کو ہم نے وراثت میں تقسیم کرو بولتا۔ ہاں کوئی چیز چھوڑی نہیں جاتی، سب کچھ نکال کے اسے کیا ہے کفن میں لپٹا کے، وہ بھی حکم ہے، ورنہ تو ننگا ہی دفنا دیتے، ننگا پیدا ہوا تھا، شکر ہے کہ اللہ نے حکم دیا ملبوس کر کے دفناؤ، تو ہمیں کیا ہے دفن کیا جاتا ہے تو کفن پہنا کے، پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ میں نے ایک جگہ سائنٹیفکلی پڑھا تھا کہ ایک انسان کو جب میت کو خبر میں رکھا جاتا ہے تو اس پہ کیا بیتتی ہے، ایک اچھا آرٹیکل تھا، مضمون بڑا جامع بھی تھا، وہ کہتا ہے کہ ہم نے جب سائنسی لحاظ سے تحقیق کی تو یہ جسم جو ہوتا ہے نا اندر جو جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے تغیر جہاں ہوتا ہے وہ ناخنوں میں ہوتا ہے، ایک دن ایک رات کے اندر ناخن جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اندر سے باڈی پکنا شروع ہوتی ہے، اور 3 دن نہیں گزرتے ہیں باڈی پوری کی پوری پک کے ایک ہی جگہ ہوتی ہے جہاں پھٹنے کے لیے اس کے لیے راہ ہوتی ہے، وہ پیٹ ہوتا ہے، اور پیٹ پھٹ جاتا ہے، 3 دن بھی نہیں ہوتے گزرتے پیٹ اس کا پھٹ جاتا ہے، اور پیٹ پھٹتا ہے تو جو غلاظت اور جو بدبو وہاں سے نکلتی ہے نا اتنی تیز اور زہریلی ہوتی ہے اس بدبو سے کہ اطراف کے جتنے حشرات الارض ہیں، جتنے کیڑے مکوڑے اور زہریلے ہیں، وہ تمام کے تمام اس بدبو کو سونگتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ آج نئی دعوت ہے، نیا بکرا آیا ہوا ہے، کھانا ہے ہمیں۔ ہاں اللہ نے وہ سینس رکھا ہے اس کے اندر، جب پیٹ پھٹتا ہے نا وہ پیٹ پھٹنے سے جو زہریلی گیس نکلتی ہے اور وہ غلاظت نکلتی ہے تو وہ تیز دار جو بدبو ہوتی ہے وہ بدبو زمین کے اندر پھیلتی ہے قبر میں، تو سائنسدان لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ دراصل جیسے ہی آگے جاتی ہے تو مٹی کے اندر جو حشرات الارض ہیں اور خاص کر زہریلے کیڑے مکوڑے ہیں ان کو وہ سینس جیسے ہی لگتی ہے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نیا مردہ ابھی دفن ہوا ہے، کھانے کے لیے جمع ہو جاؤ، آج رات دعوت ہے، تو وہ پورے کے پورے جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ایسے کھاتے ہیں انسان کے جسم کو، ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، اور یہ ہڈیاں بھی پھر چند دن کے بعد چٹکنے لگتی ہیں، الگ الگ جوڑ الگ ہونے لگتے ہیں، ایک ہڈی ایک جوڑ الگ کر دیتی ہے، اور کچھ عرصہ نہیں گزرتا اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا ہے۔ یہ حالت ہو کر رہنے والی ہے ہر کسی کی۔ تمہارے جسم کو تم نے آرائش و زیبائش کے لیے اللہ سے ناراضگی اختیار کر لی، حرام کاری اختیار کر لی۔ ہاں جو روز روز اللہ کے رسول کی سنت کو گٹر کے نالیوں میں بہاتے ہوئے نہیں ڈرتے، شیونگ اٹھتے ہی شیونگ کرتا بدبخت، اللہ کے رسول کو یہ چہرہ دیکھنا تک پسند نہیں تھا۔ تم حوض کوثر کا جام لوگے شیونگ کر کے مر کے، یاد رکھو وہیں تمہاری کیا سختی شروع ہو جائے گی جب ملک الموت دیکھیں گے میت آئی ہے بغیر داڑھی کے، پکڑو اسے، نشانی تو لے کے نہیں آیا ہے۔ ایک ہی تو عمل، ایک ایسا عمل ہے نا جی جو نامہ اعمال میں نہیں تمہارے ساتھ آتا ہے، باقی سارے عمل تو نامہ اعمال میں آتے ہیں، ایک عمل وہ ہے جو تمہارے ساتھ آتا ہے، وہ ہے داڑھی۔ داڑھی لے کے جاؤ گے تو کم از کم کیا ہے ملائکہ جیسے دیکھیں گے پہچان لیں گے کہ یہ دراصل رسول کا امتی آیا ہے، لیکن ہم نے تو اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ تو یاد رکھیے پھر یہاں سے جب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا
تو یاد رکھو جس کا سوال ہو گیا اس سے بھی یہ سوال چوتھا ہوگا ترمذی وغیرہ کی روایت کے مطابق. 3 سوالات تو مشہور ہو گئے لیکن 4واں بھی ایک سوال ہے. تو نے کیسے جانا؟ جو بندہ جواب دیا ہے وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس پر تصدیق کی. اور جو بندہ کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، باپ دادا کے دین پہ تھا، یاد رکھو وہاں جھوٹ بول سکے گا. اللہ کی قسم کھا کے پوچھتا ہوں، بیٹھنے والے جو ہیں کبھی جنہوں نے قرآن کو چھوا تک نہیں، جب فرشتے جواب کے لیے پوچھیں گے اگر تم جواب دے بھی چکو، کیسے تجھے معلوم ہوا؟ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ جنہوں نے کبھی قرآن کھول کے پڑھا ہی نہیں، کبھی تم نے دین سکھائی نہیں، عقیدہ سکھائی نہیں، کیا جواب دو گے؟ ملائکہ کے پاس جھوٹ بولو گے کہ قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب پڑھا؟ وہاں تو رو گے، گڑ گڑاؤ گے، ہاں کہو گے کہ اقول الناس ما یقول، میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے رہے، یا مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے جو پڑھا جو سیکھا بس باپ داداؤں کا دین تھا. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے بتا رہا ہے کہ دیکھو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. فرشتے لوہ کی ہتھوڑی اٹھائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ کہیں گے لا دریت ولا تلیت، اے بدبخت تو نے تلاوت بھی نہیں کی، تم نے جانا بھی نہیں. پھر اس کے بعد اسے زور سے ماریں گا اور ایسی چیخ چیخے گا جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری جگہ، میں دعا کرتا اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر کو سنا دے، لیکن مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں تم لوگ مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو. یہ ہو کر رہنا ہے، ہر ایک کو تیاری کرنی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ عذاب قبر کا جتنا ہے مرحلہ، یا عذاب برزخ کا یا برزخ کی زندگی کا، پھر اس کے بعد تمہیں اٹھنا ہے، جواب دینا ہے. اور وہ وقت بھی بڑا کٹھن وقت ہے جب تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالی پھر جان ڈالے گا. اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں کھڑے ہونے کا اور وہاں پر سوال و جواب کا کئی مناظر ایسے رکھا ہے قرآن کے اندر، اگر عقل و ہوش کے ساتھ پڑھو گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور اس حیثیت میں تمہیں گزرنا ہی ہے، وہاں سے گزرے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ سورہ حاقہ میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. اللہ تبارک و تعالی وہ منظر کیسے کھینچ رہا ہے. تم بیٹھ کے موویز دیکھتے ہو نا ٹی وی میں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر قیامت کا منظر اسی طرح اتار رہا ہے. فرمایا جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم، وہ ایک چیخ لگائے گا کہ کہے گا کہ اقرأوا کتابیہ، دیکھو دیکھو میری کتاب پڑھ لو، میرا نامہ اعمال پڑھ لو. ہاں جو پاس ہو جاتے ہیں نا جی، یہاں پر بھی 10 میں اعلیٰ نمبرات لے لیے تو آپ اس کی مارک شیٹ نہ بھی دیکھیں، 10 لوگوں کو بتاتا پھرے گا معلوم ہے میرے مارک شیٹ، آپ دیکھے نہیں دیکھے نہیں، لو میری مارک شیٹ دیکھو. ایسا ہی جب جنت کا پروانہ مل جائے گا تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو دیکھو یہ دیکھو میری مارک شیٹ. ہاں بیمینی فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اسے یقین کامل تھا کہ ایک دن اسے رب سے ملاقات کرنا ہے. تو یاد رکھو مسلمانوں، جنتیوں کی سب سے بڑی کیٹیگری، سب سے بڑی صفت اللہ پر یقین کہ اسے ملاقات کرنا ہے، قیامت پر یقین کہ ایک دن پائی پائی کا حساب دینا ہے. ہے یقین آپ لوگوں کو؟ نہیں ہے تو ڈر جاؤ، ابھی یقین پیدا کرو. تمہاری لمحہ لمحہ، جنبش جنبش، حرکت حرکت کا حساب اللہ تبارک و تعالی لے کر رہے گا. اس کے بغیر تم وہاں سے ہل بھی نہ سکو گے. تو یہ یقین تھا جس کی وجہ سے وہ جنت میں گیا. تو فرمایا کہ انی ظننت عنی ملاق حسابیہ، تو وہیں سے ندا آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ.
کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ تمہاری اپنی من پسند عیش میں رہو، تمہارے لیے آج کیا ہے، عیش ہی عیش ہے، جھکے پڑ رہے ہوں گے میوے اس کے اوپر۔ ہاں، جنت میں کوئی پھل دیکھے گا تو سوچے گا کیسے رہے گا، تو پھل اس کے بالکل ہاتھ کے قریب آ جائے گا، لو لو، تمہیں اتنی تکلیف بھی نہیں کہ تم اٹھا کے کیا ہے اس کو توڑو، تم اٹھ کے کیا ہے اس کے پاس چل کے آؤ، بلکہ پھل خود تمہارے پاس آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ قطوفھا دانیہ، پھر وہاں سے ندا آئے گی فرشتوں کی یا رب کی، کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم نے پرلی کی زندگی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارا تھا۔ یہ میرا ترجمہ ہے، میں نے وہاں لگا دیا ہے کہ پرلی ہے نا، یہاں کی زندگی میں تم نے ڈرتے ہوئے گزارا ہے، تو وہاں پر دنیاوی زندگی میں تم نے اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارا ہے۔ اور ادھر جنہوں نے اللہ کے ڈر کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ میں جس کو دیا جائے گا نامہ اعمال، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ ہائے مجھے یہ کتاب نہ دی گئی ہوتی۔ مارک شیٹ دیکھ کے بھی کیا ہے، اگر فیل ہے تو چھپاتا پھرتا یہاں کا بندہ، یہی حال اس وقت کا جہنمی کا ہوگا، وہ چھپاتا پھر رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا کہ کاش کہ مجھے نہیں دی جاتی۔ لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اصل میں جہنم جانے کا سبب کیا بنا جی؟ اللہ کہتا ہے کہ اصل میں اسے یقین نہیں تھا، اسے ایمان ہی نہیں تھا کہ اس کا حساب ہونا ہے۔ ذرا ٹٹول کے دیکھو اپنی زندگیوں کے اندر، ہمیں کتنا یقین ہے کہ ہمارا حساب ہونا ہے؟ اگر یقین ہوتا تو ہماری زندگیاں ایسی نہیں ہوتی جو آج ہم گزار رہے ہیں۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں آخرت پر یقین ہے، لیکن عمل سے ہم انکار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو یہ زندگیاں یوں نہیں ہوتی۔ اللہ کی مخالفت میں، اللہ کے رسول کی مخالفت میں اپنی منمانی زندگی نہیں گزارتا، سود میں نہیں گزارتا، زناکاری میں نہیں گزارتا، فحاشی میں نہیں گزارتا، عریانی میں نہیں گزارتا، بے حیائی میں نہیں گزارتا، گانوں میں نہیں گزارتا، میوزک میں نہیں گزارتا، ٹک ٹاک میں نہیں گزارتا، فیس بک واٹس ایپ پہ نہیں گزارتا، اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارتا۔ لیکن ہم نے اپنے عمل سے، دعوے تو ہیں لیکن اپنے عمل سے ہم نے انکار کیا ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ یہی جہنم جانے کا سبب بنے گا۔ وہاں جہنمی کہے گا تو یہی کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، ہمیں گمان بھی نہیں تھا کہ ہمارا حساب ہوگا۔ تو اس وقت پکارے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے اب موت آ جائے میری، ابھی کیا ہے موت دے دے، اللہ تمام کر دے۔ اللہ اس وقت کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، تم ایک بربادی کو مت بلاؤ، ایک موت کو مت بلاؤ، ہزاروں موتوں کو بلاؤ۔ آج تمہیں موت آنے والی نہیں ہے، آج تمہیں موت نہیں ہے۔ آج یہاں سے کیا ہے، موت سے ڈر کے بھاگتا ہے، اور وہاں موت پکارے گا جہنم کو دیکھ کے، کاش کہ موت آ جائے، میرا قصہ تمام ہو جائے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کچھ کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا عہدہ مجھے کچھ کام نہیں دے گیا۔ آج عہدوں کی بڑی لڑائی ہے میرے بھائیوں، اپنوں میں بھی ہے غیروں میں بھی ہے، کس کس کا رونا رو، اپنوں میں بھی ہے غیروں میں بھی ہے۔ میں بڑا تو بڑا، کل انہی عہدوں سے بھاگے گا، کل انہی عہدوں کو برا بھلا کہے گا۔ ہاں، ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میرے عہدے کچھ کام نہ آئے۔ تو وہاں سے ندا آئے گی، رب کی ندا یا فرشتوں، خذوہ، پکڑو اس بدبخت کو، فغلوہ، باندھو اس کو، جگڑو۔ کیسے؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز ہاتھ لمبی زنجیروں سے اسے جکڑ دو۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لایا تھا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ دیکھیے ایمان میں اخلاق کیسے جوڑ دیا گیا۔ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کے لیے کوئی گرم دوست نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور آج اس کا کھانا جہنمیوں کا پیپ اور اس کا تلچھٹ ہوگا، پیو کھاؤ، یہی کھانا ہے تیرے لیے آج۔ ہاں، لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کو نہیں کھاتے مگر کون؟ صرف گنہگار ہی۔ یہ ایک نقشہ ہے حشر کے میدان میں نامہ اعمال دینے کا۔ دوسرا نقشہ سنو جو میں نے حدیث کی آیات پڑھی، وہاں اللہ تبارک و تعالی جو نقشہ کھینچ رہا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ آج راشن کارڈ کا مسلمان ہے، لیکن رب کے پاس راشن کارڈ ووٹر آئی ڈی نہیں چلتا۔
رب کے پاس صرف ایمان والا مسلمان ہوگا. ایمان جس کے پاس نہیں ہے، نفاق جس کے پاس ہے، وہاں وہ مسلمان شمار نہیں ہوگا، یہاں تم کتنا بھی چیخ چیخ کے کہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحدید کے اندر، اور آیت نمبر میں نے 12 سے پڑھی، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. یہ کیا تقریر ہو رہی ہے؟ ذرا اندازہ ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے. ہمیں تو کبھی پڑھنا نصیب ہی نہیں ہوا. آدھی 50% پبلک تو پڑھنا جانتی ہی نہیں ہے. جو جانتی ہے نا، جس کو پڑھنا آتا ہے نا، اس میں پھر 90% لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ صرف قرآن کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے. دنیا میں کسی کتاب کے ساتھ ایک کھلواڑ نہیں جو ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں. مثلا آپ پیپر پڑھ رہے تھے، آپ کا دوست بیٹا دیکھ رہا ہے آپ کو، 10 منٹ گزر گئے اور آپ نے کہا کہ میں نے پیپر پڑھ لیا، یا آپ نے پیپر پڑھ کے رکھ دیا، اور دوست نے پوچھا بتاؤ جی کیا خبر ہے، پڑھے تھے؟ اور وہ بولنے لگا نہیں جی کیا ابھی سمجھ میں نہیں آیا، ایسا پڑھا. تو کیا بولیں گے آپ؟ پاگل نہیں بولیں گے؟ پاگل نہیں بولیں گے. آپ نے کہا کہ میں نے یہ کتاب پڑھ لی اور میں نے پوچھا کہ کیا بھائی لکھا ہوا ہے؟ نہیں بھائی خالی پڑھا سو کیا ابھی معلوم نہیں مجھے. کیا بولیں گے آپ؟ پاگل نہیں بولیں گے اس کو. یہی پاگل پن کا سلوک تم قرآن سے نہیں کرتے ہو. ایک تو پڑھتے نہیں ہو، جن کو پڑھنا آتا ہے ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، پھر کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا. بعض لوگ تو بولتے ہیں مولوی صاحب میں نے 7 دور کر لیا استاد بھی کے پاس، حالانکہ نہ تجوید معلوم نہ مخارج معلوم، اردو کی طرح پڑھتا ہے اور کبھی سمجھا ہی نہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. بہت سے لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کے بیانات سے میں یوں ہوا وہ ہوا، اہل حدیث ہو کے 10 سال ہو گیا 15 سال ہو گیا. میں پوچھتا ہوں اچھا جی کتنا قرآن پڑھا؟ نہیں مولوی صاحب ٹائم ملا نہیں، مجھے کھانے کو ٹائم نہیں ملا، اسے پانی کو ٹائم نہیں ملا، اسے سیر و تفریح کو ٹائم نہیں ملا، بیوی بچوں کو ٹائم نہیں ملا، اپنے سیر سپاٹوں کو ٹائم نہیں ملا، اپنے موویز دیکھنے کو ٹائم نہیں ملا. یہ 3 GB جو ڈیٹا دیا ہوا ہے کیا ریلائنس کا، اس کو دیکھتے دیکھتے وقت نہیں گزارا. آج ہمارے نوجوانوں کو فکر کس بات کی ہے؟ فکر یہ ہے کہ جو 1.5 GB 3 GB جیو سم فری دیتا ہے اس کو کیسے خالی کرنا. وہ دیکھ دیکھ کے ٹائم 12 ہو گئے تو اسکیم بدل جاتی کہتے. اس کی وجہ سے کیا کرتا کہتے انہیں 12 سے پہلے بیٹھ کو بھلا بدتر اچھا برا کیا ہے سب دیکھتا کہ جی بھی ختم ہو جائیں گی کہتے. ارے بیوقوف تجھے معلوم ہے فری زہر دیے تو کوئی کھا لیں گا؟ فری ملتا بول کے کیا اٹھا کے کیا غلاظت کھا لیں گا؟ وہ تو غلاظت ہے. فری اس واسطے دیتا ہے کہ تجھے تیرے برباد کر کے رہ دے نسلی اعتبار سے. فحاشی و اوریانی کا اتنا دورہ ہے کہ آج تحقیقی طور پر آپ اٹھا کے کیا ہے نیوز پڑھ لیجئے، ٹک ٹاک کے اندر ڈانس اور گانے سب سے زیادہ اپلوڈ کرنے والے قوم کے اعتبار سے نمبر 1 مسلمان قوم ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت الگ چھانٹ کے رکھ دے گا مسلمانوں کو، اور جو نام لیوا نام نہاد مسلمان ہیں ان کو، پکے سچے کون منافق کون. اسی واسطے فرمایا اس وقت تم دیکھو گے تری المؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں کیسے حال ہوگا، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. ایک تو نور ہوگا جو بالکل آگے آگے چل رہا ہوگا، ایک نور ہوگا جو سیدھے طرف 2 نور عطا کیے جائیں گے. کیوں؟ وہ جو میدان حشر ہے نا جی، اور خاص کر جو جہاں پر پل صراط پر سے چڑھنا ہوگا نا، وہاں گھپ اندھیرا ہوگا، اتنا گھپ اندھیرا ہوگا. تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاتھ نکال کے اپنا ہاتھ دیکھ نہیں سکتے اتنا اندھیرا ہوگا. اور اس اندھیرے میں بال سے زیادہ باریک اور اسی طرح تلوار سے زیادہ تیز وہ پل ہوگا جس کے نیچے جہنم بھڑک رہی ہوگی، اس کے اوپر گزر کے جنت کو جانا ہوگا. ہر جنتی کو بھی اس کے اوپر گزر کے جانا ہوگا. یہ ہے پل، وہ جہاں پر جائیں گے تو اس وقت بالکل گھپ اندھیرا، تو اللہ مومنین کے لیے وہاں پر نور پیدا کر دے گا، ٹارچ. تو ایک نور سیدھے ہاتھ ہوگا، ایک نور دل کی طرف ہوگا. دل کی طرف ایمان والا نور ہوگا، سیدھے ہاتھ کی طرف
نیک اعمال کا نور ہوگا. ان دو نوروں سے وہ آگے جائیں گے. اسعا نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. اوپر سے بشارتیں ہوں گی. بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. تم ہمیشہ ہمیشہ رہو. یہ ہے اصل کامیابی. تمہیں یہ ہونا ہے. یا دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے. آمین بولو نا بھائی. یہ بولنے بھی مشکل ہوتی ہے، دانتاں جھڑ کو گر جائیں گے کیا؟ بہت مشکل ہے آمین بولنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات. ابھی یہ جو منافق تھے نا جی، ہمارے ساتھ ہی تو رہتے تھے، ہاں نام بھی تو مسلمان کا تھا نا، وہ بھی بھاگے دوڑے آئیں گے لیکن ان کو نور نہیں ملے گا. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. جو نور ایمان والے لے کے جا رہے ہوں گے اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہوں گے اور چرانے کی کوشش کر رہے ہوں گے یا لینے کے لیے بھیک مانگ رہے ہوں گے، ہمیں بھی تھوڑی روشنی بتلا دو. ایمان والے کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. جاؤ پیچھے جا کے ڈھونڈو، وہاں پر نور ملے گا. گویا کہ طنز ہوگا. دنیا میں جا کے ڈھونڈو، اچھا عمل کرتے تھے تو آج نور ملتا تھا، آج یہاں پر نور نہیں ہے. تو وہ ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے. ایک روایت کے مطابق تفسیر ابن کثیر کی، جہاں نور عطا ہوا تھا وہاں یہ دوڑے بھاگے جائیں گے تو وہاں نور ہی نہیں ہوگا. تب تک پھر پلٹ کے بھاگ کے آئیں گے. تو اللہ کہتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ. ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی ایمان والے اور منافقین کے درمیان، اور اس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. اندر کی طرف اللہ کی رحمت ہوگی اور باہر کی طرف کیا ہوگا؟ جہنم بھڑک رہی ہوگی. ینادونہم الم نکم معکم. اس وقت منافقین جو نام نہاد مسلمان ہیں نا جی، جو بولتے ہیں نا جی ارے کیا جی تمہارے اندر بڈھی روح ہے، خالی مسجد مسجد مسجد، اللہ سے ڈر ڈر، ارے انجوائے لائف ہے بھائی، جو چاہے گزارو. جو منافقین کہتے ہیں نا جی اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں نا، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اس وقت پکاریں گے ینادونہم الم نکم معکم. دیکھو دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے. تو مومنین جواب دیں گے قالوا بلا، ہاں تھے، لیکن تم کیسے تھے؟ ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. یاد رکھو یہ صفتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں، ٹٹول کے دیکھ لو، اچھی طرح دیکھ لو ایک مرتبہ. کیا یہی صفتیں تو ہمارے اندر نہیں ہیں؟ کہ فرمایا کہ ہاں تھے، لیکن تم نے فتنے میں کیا ہے اپنے آپ کو ڈال لیا. کیا فتنہ؟ دنیا کا فتنہ. کماؤ کماؤ، جماؤ جماؤ، اللہ کا ڈر نہیں. نمازیں جاتی رہی، ہمیں کوئی فکر نہیں. ایمان جاتا رہا، ہمیں کوئی فکر نہیں. اسلام جاتا رہا، ہمیں کوئی فکر نہیں. تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ. انتظار کرتے رہے تم ہمارا مذاق اڑا کے کہ یہ ایمان والوں پر کیا بیتے گی. ارے دنیا کماؤ جی، یہ دیکھو بڈھی روح، یہ دیکھو پرانا دقیانوسیت کا آدمی آج بھی دین پکڑے ہوئے ہے. تو یہ دراصل کیا ہے؟ تم انتظار کرتے رہے. ورتبتم، تم شک کا شکار ہو گئے. قیامت کو کون دیکھا بھائی؟ عذاب قبر کو کون دیکھا بھائی؟ جنت جہنم کو کون دیکھا بھائی؟ یہ سب پرانے بوڑھوں کی باتیں بھائی، چھوڑو، انجوائے لائف. ہاں ورتبتم وغرتکم الامانی. تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تمہاری امیدوں نے. ہاں حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم موت آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں بڑے دھوکے باز نے دھوکے میں ڈال دیا. کون؟ شیطان. یہ چار صفتیں اپنے اندر ٹٹول کے دیکھ لو، ہیں یا نہیں تمہارے اندر بھی؟ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. آج کوئی فدیہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی ایکسکیوز نہیں تمہیں. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وہ مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے. بڑا بہترین لفظ اللہ نے، مولا، دوست وہی ہے تمہارا. اب کون سی آگ تمہاری دوست رہے گی؟ وبئس المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اب اللہ ہم سے پوچھتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اب بھی وقت نہیں آیا ان سب واقعات کو سننے کے بعد بھی مسلمانوں اللہ سے ڈر جاؤ؟ بولو نا بھائی، اب بھی وقت نہیں آیا؟ آ گیا؟ ڈر گئے؟ تبدیل کر لو گے اپنی زندگیاں؟ یا رب اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے اس چینجز کو، اللہ قبول کر لے ہماری دعاؤں کو. استغفار کثرت سے پڑھا کرو. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا.
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا. سورہ نوح کے اندر اللہ کہتا ہے ایک استغفار سے اللہ تمہیں دین و دنیا کی ہر برکت دیتے گا. اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لو, اللہ سے ڈرو, شریعت کو پامال نہ کرو, رب العالمین کا ڈر اپنے اندر بٹھا لو. رسول کی سنت و اتباع کے آگے کسی امام کا نہیں, کسی پیر کا نہیں, کسی بڑے آدمی کا نہیں, کوئی قول نہیں ہے. دیوار پہ اٹھا کے دے مارو. رب العالمین نے صرف ایک ہی اتباع کا حکم دیا, آنکھ بند کر کے جس کے اتباع ہونا ہے وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تب بھی شرط یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو, اللہ خود تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ. تو یاد رکھیے پیغام, آج ایک چیز تمہیں نجات دلا سکتی ہے, وہ ایک چیز تبدیلی. پلٹو. لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کو ہرگز نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی. خود چاہو تبھی تبدیلی آئے گی. تبھی یہ NPR, NRC اور CAA CAB کے یہ عطا گہرائی کے ساتھ جو سائے تمہارے اوپر منڈلا رہے ہیں یہ دور ہوں گے تو تبدیلی, اللہ کا ڈر, خوف, رسول کی سنت و اتباع کرو گے. الفاظ سے نہیں, دل کے اندر تہیہ کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا فرمایا ہے, امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.